جیسے ہمارے اہل حدیث بھائی کہتے ہیں حلالہ کیا ہے اسلام میں؟ حرام ہے، لعنتی عمل ہے. ہم یہ کہتے ہیں جو حدیث میں جس حلالے کو حرام قرار دیا گیا ہے یہ وہ حلالہ ہے جو پری پلان ہو، معاہدہ کر کے ہو. اگر بغیر معاہدے کے حلالہ ہو رہا ہے تو اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ حلال ہونے کی دلیل ہے. وہ کہتے ہیں 3 طلاقیں ایک آدمی نے دے دی. اب ایک عورت کسی مرد سے نکاح کرتی ہے، وہ طلاق لے کے ہم بستری کر کے واپس آتی ہے تو وہ تو حرام ہے. بھائی کون سے اسٹیپ پہ حرام ہے؟ یہ ایک آدمی نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، حرام ہو گئی وہ. یہ عورت عدت کے بعد کسی مرد سے نکاح کر رہی ہے، یہ حرام ہے کیا؟ قرآن نے اجازت نہیں دی جہاں چاہو نکاح کرو، پہلے سے نہیں کر سکتی تو عدت کے بعد جہاں چاہے نکاح کرے. جب اس نے عدت کے بعد کہیں نکاح کر لیا اور اس مرد نے ہم بستری بھی کر لی، اس کے لیے طلاق دینا حلال ہے یا حرام ہے؟ جائز ہے بالکل. بلا وجہ طلاق اچھی چیز نہیں ہے، لیکن کسی وجہ سے دینا بالکل جائز ہے. اور وجہ میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بھائی یہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی بلکہ اس کے بچے پہلے شوہر سے، لہٰذا یہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے. اس بیس پہ بھی اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو طلاق اگر کسی معقول وجہ سے دی جائے تو اس کے ناجائز ہونے کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ایک صحابی کی 2 بیویاں تھیں. عبد الرحمن ابن عوف جب ہجرت کر کے گئے، اجنبی تھے، ان کو کوئی عورت نکاح کے لیے نہیں مل رہی. ان صحابی نے عرض کیا کہ ان صحابی نے فرمایا کہ میری 2 بیویاں ہیں، آپ کو نکاح کے لیے کوئی عورت نہیں مل رہی ہے، میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دوں گا، آپ عدت کے بعد اس سے نکاح کر لیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ انصار صحابی تھے، عبداللہ بن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ. انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. کچھ دنوں میں ان کو رشتہ مل گیا. تو نبی نے تو یہ نہیں کہا. ایک صحابیہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ میرے شوہر نے 3 طلاقیں دی تھی، میں نے فلاں سے نکاح کیا لیکن وہ ہم بستری پر قدرت نہیں رکھتے اور میں پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں، تو کیا میں طلاق لے کے جا سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک وہ ہم بستری نہیں کر لیتا آپ پہلے کے لیے حلال نہیں ہو. تو ان صحابیہ نے جو یہ کہا تھا کہ میں طلاق لے کے کہاں جانا چاہتی ہوں؟ پہلے شوہر کے پاس. تو نبی نے تو یہ نہیں کہا کہ یہ تو حلال ہے، یہ تو غیرت کے خلاف ہے، یہ تو بالکل غلط کر رہی ہو. بھائی عورت کو اگر معقول وجہ سے مرد طلاق دے دیتا ہے تو اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. عورت کا نقصان ہی نہیں ہے، اس میں فائدہ ہے بلکہ. تو اس کو پرانا میاں یاد آ رہا ہے بھائی چھوڑ دو. اگر چھوڑ دے تو فقہا قرآن و سنت کو زیادہ سمجھتے ہیں. فقہا کہتے ہیں ایسی صورت میں چھوڑنا نہ صرف جائز بلکہ باعث ثواب ہے، کیونکہ اس طلاق میں عورت کو کیا پہنچایا جا رہا ہے؟ فائدہ پہنچایا جا رہا ہے. اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. پھر جب اس دوسرے میاں سے عدت عورت کی پوری ہو جاتی ہے تو اس عورت کے لیے جائز ہے دنیا میں جس مرد سے چاہے نکاح کرے. اگر کسی اور مرد سے نکاح کرنا غیرت کے خلاف نہیں ہے، لعنتی عمل نہیں ہے، تو اپنے پرانے والے سے نکاح کرنا کہاں سے لعنتی عمل ہو گیا؟ بلکہ وہ تو قرآن کہہ رہے 3 طلاق کے بعد جب دوسرا میاں اگر طلاق دے دے تو فلا جناح علیہما، عورت کے لیے بالکل جائز ہے کہ وہ اپنے پہلے مرد سے نکاح کرے. تو ہم اہل حدیث بھائیوں سے پوچھتے ہیں اس میں لعنت والا عمل ہو کہاں رہا ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ کون سے اسٹیپ پہ بغیرتی ہو رہی ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ ایک عورت کی بیوی ایک مرد کی بیوی کسی دوسرے مرد کی بستر کی زینت بنے، یہ تو غیرت کے خلاف ہے. یقیناً ایک مرد کی بیوی جب کسی دوسرے مرد کے پہلو میں جائے گی تو یقیناً غیرت کے خلاف ہے. لیکن جب ایک مرد نے 3 طلاقیں دے دی اور عدت بھی پوری ہو گئی تو اب یہ اس مرد کی بیوی ہے نہیں. اس کو یہ کہنا گھما کے اس کی بیوی کو اس کے پہلو میں جا رہی ہے تو بھائی اس کی کم بخت کی ہے ہی نہیں ہے. جہاں چاہے جائے، یہ اس کی تھوڑی ہے، یہ جس مرد سے چاہے نکاح کرے گی، اس میں کون سا غیرت کے خلاف ہے؟ تو جب وہ چلی گئی اس کے پاس، اس کی بیوی ہے ابھی، اب اس کا اس کے پاس نہ جانا تو غیرت کے خلاف ہے، جانا غیرت کے خلاف نہیں ہے. پھر اس کی مرضی رکھے یا چھوڑے. اگر وہ چھوڑ دیتا ہے کسی بھی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، بعض دفعہ بد اخلاقی وجہ ہوتی ہے، بعض دفعہ وجہ ہوتی ہے بھائی یہ جوڑ کی شادی نہیں ہے میں ٹینشن میں آ گیا ہوں، بعض دفعہ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ بھائی اس کے دل میں تو پرانا والا بیٹھا ہوا ہے، یہ تو وہیں جانا چاہتی ہے. آدمی نہیں رکھتا ایسی عورت کو جو کسی اور مرد کو دل میں رکھے ہوئے. آدمی کہتا ہے چھوڑو یار، ایسے موقع پہ چھوڑ دینا بہتر ہوتا ہے. طلاق کے مطالبے پہ بھی چھوڑا جا سکتا ہے. عورت ہو سکتا ہے خود مطالبہ کرے بھائی تو مجھے چھوڑ دے، میں نہیں رہنا چاہتی. چھوڑ دے تو اچھی بات ہے. تو اب چھوڑنے میں بھی غیرت کے خلاف نہیں ہے. پھر چھوڑنے کے بعد جب یہ عدت پوری ہو جائے گی تو دنیا میں جس مرد سے بھی نکاح کرے اس میں غیرت کے خلاف کوئی کام نہیں ہے. تو پرانے والے سے نکاح کرنا غیرت کے کہاں خلاف ہے؟ دوسری بات یہ کہ اسلام اس پورے پروسیس پہ عورت کو مجبور تھوڑی کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں ہائے مظلوم عورت کے ساتھ کیا حشر کیا. تو مظلوم تو اس کو کہا کس نے ہے؟ پہلے میاں نے طلاقیں دی ہیں 3. اسلام نے بس یہ پابندی لگائی ہے پرانے والے کے پاس نہیں جا سکتی. دنیا میں جہاں چاہو جس سے جا کے شادی کرو تو کرے نا شادی. کس نے منع کیا؟ اس کو شادی کرے. پھر کس نے کہا ہے کہ واپس اس سے طلاق لے کے پہلے والے سے کرو؟ تو اگر پھر بھی وہ کر رہی ہے تو آپ کیوں کباب میں ہڈی بن رہے ہو؟ اسلام نے اس کو زبردستی تھوڑی کی. اسلام نے کہا نیا مرد تمہاری زندگی میں آ گیا، اسی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارو. اس کو بولا مجھے نہیں طلاق چاہیے، میں رہوں گی تمہارے ساتھ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور اگر یہ چھوڑ دیتا ہے تو اسلام نے پھر بھی نہیں کہا کہ پہلے کے پاس لازمی جاؤ. اسلام نے کہا دنیا میں لاکھوں مرد ہیں، تمہارے پاس آپشن ہے پہلے کے پاس جاؤ یا ان لاکھوں میں سے کسی ایک کے پاس جاؤ. پہلے والے نے تمہیں
اکٹھی طلاقیں دی ہیں تو سوچ لو دوبارہ کئی طلاق کا عمل نہ ہو. تبھی قرآن کہہ رہے ہے پہلے والے کے پاس اس صورت میں جاؤ تمہیں خیال ہو کہ یہ حدود اللہ پر قائم رہے گا, دوبارہ یہ حرکتیں نہیں ہوں گی, اگر خطرہ ہے تو پھر نہ جاؤ. تو اسلام نے جب اس کو آزادی دی ہے تو میں اور آپ غیرت کے نام پہ کون ہوتے ہیں پابندی لگانے والے؟ تو اس لیے جو حدیث میں جس حلالے پر لعنت کی ہے یہ وہ حلالہ ہے جو پری پلان ہوتا ہے. کسی بندے کو کرائے پہ لے کے نا, جیسے کرائے کے بندے کو لے کے اس سے معاہدہ کیا بھائی ہم تیرے سے شادی اس شرط کے ساتھ کر رہے ہیں کہ تو اس سے مصری کے بعد اس کو چھوڑ دے گا, نہیں چھوڑا دینا ہم تو نہیں چھوڑیں گے. یہ جو ایگریمنٹ ہو رہا ہے یہ بے غیرتی ہے, کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ اس طرح کے ایگریمنٹ سے نہیں ہو سکتا. نکاح ہوا ہے تو ہمیشہ کے لیے ہوا ہے, بعد میں اس کی مرضی طلاق دے یا نہ دے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو جیسے ہمارے اہل حدیث بھائی اس جو جائز حلال ہے اس کو بھی بعض دفعہ کہتے تھے غیرت کے خلاف ہے, حالانکہ اس کی خلاف ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو ایسے ہی بہت سے لوگوں نے اس ہیلے کو کیا کہہ دیا, مذاق اڑایا اس ہیلے کا. یہ تو کچھ بھائی یہ بالکل جائز ہے, اس لیے کہ اس میں شریعت کے حکم کی کہیں بھی خلاف ورزی نہیں ہو رہی. کیوں؟ گزرنے سے منع کیا ہے, وہ بھی سترے کے بغیر, تو بندہ بھی سترا بن سکتا ہے. بندے کے آگے سے گزرنا یہ بالکل جائز ہے. تو اگر کہیں جانا ہو کہیں ضروری ہے تو بالکل یہ ہیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں. سامنے آڑ کھڑی کر کے بھی تو گزرنا جائز ہے نا. اب کوئی کہ یار یہ تو جلدی ہو رہی تھی گزرنا تو لکڑی کھڑی کر کے آگے سے چلے گئے, تو بالکل ناجائز کیا. کیوں ناجائز کیا بھائی؟ لکڑی کھڑی کر کے آگے سے گزرنے پر پابندی ہے ہی نہیں, تو لکڑی ہو یا بندہ ہو بات ایک ہی ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں. چلو جی کافی. اس زمانے میں علم نہیں ہے, علم میں عمق اور گہرائی نہیں ہے, بس اوپر اوپر نالج ہے, سرسری باتیں.